جیسا کہ عنوان کے تعلق سے معلومات ہوگی کہ پچھلے خطبے سے ریلیٹڈ آج کا خطبہ بھی ہے۔ پچھلے خطبے کا جو عنوان منتخب تھا وہ یہی تھا کہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے اسباب اور اس کا شرعی حل۔ پچھلے خطبے کے اندر بہت ساری باتیں الحمدللہ گزری اور بتایا گیا کہ معاشرے کا معاملہ کیا ہے اور معاشرے کی اندرونی حالت کیا ہے۔ ہمارا معاشرہ اندرونی اعتبار سے پگھل رہا ہے، دیمک کی طرح گھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ہر آدمی ٹپ ٹاپ میں نظر آتا ہے، ہر آدمی خوش نظر آ رہا ہے، لیکن گھریلو اعتبار سے اگر دیکھا جائے یا خاص طور سے وہ حضرات جن کی شادیاں ہو گئی ہیں تو شادی شدہ زندگی، ازدواجی زندگی، اگر اس کا حال دیکھا جائے تو سب کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بہت سو کا یہ حال ہے کہ پریشان ہے، وہ گھریلو معاملات میں پریشان ہے۔ انسان باہر جیت سکتا ہے، باہر کسی سے لڑ سکتا ہے، باہر کہیں دھوس جما سکتا ہے، لیکن گھر میں وہ بیچارہ ہار جاتا ہے کیونکہ گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ رشتے میں جو دراڑ پیدا ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں شادی سے متعلق ہے، یا تو بیوی کی طرف سے ہے یا تو شوہر کی طرف سے ہے۔ اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ میاں بیوی تو بہتر ہیں، لیکن کبھی ساس کی طرف سے، کبھی سسر کی طرف سے، اور کبھی دولہے کے بہنوں کی طرف سے بھی اور بھائیوں کی طرف سے بھی ایسا دیکھا گیا ہے یہ معاملات۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو جوائنٹ فیملی کے اندر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا وہ پرانا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں تاکہ سکون اطمینان ہو جائے، پھر جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ اچھی بات ہے، یہ بہتر ہے۔ اگر محبت دور رہنے سے قائم رہتی ہے، گھر میں جوائنٹ فیملی میں رہنے سے محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہوتی ہیں، تو یہ بہتر فیصلہ ہے کہ اپنی بیوی کو لے کر کہیں کرائے کے گھر پر، کہیں اور جگہ جو ہے رہ جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ جو شادی کی وجہ سے جو رشتے محبتوں میں بدھے ہوئے تھے، قائم ہوئے تھے، وہ رشتہ صرف ایک گھر کا نہیں بلکہ دونوں گھر جو ہے برقرار رہے، میاں بیوی سکون سے رہ سکیں، ماں باپ بھی سکون سے رہ سکیں۔ اس سے پہلے میں بتا چکا تھا کہ جب گاؤں اور معاشرے کے ذمہ داروں نے یہ اعلان کیا اور پٹیل حضرات نے اعلان کیا کہ بھئی اپنے گھریلو معاملات کو ہمارے پاس لایا جائے، تو اس سے پہلے جو بات گزر چکی ہے اسی سے کریکٹ کرتا ہوا چلتا ہوں آگے۔ تو معاملہ یہ نکلا کہ بے شمار ایسے مسائل ان کے پاس آنے لگے، بے شمار ایسے مسائل آنے لگے، اور الحمدللہ رب العالمین اس کے تعلق سے میری بھی بات جو ہے کسی سے ہوئی جو ذمہ دار حضرات میں سے ہیں، ان سے ہونے کے بعد پھر اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ واقعی معاشرے کے اعتبار سے جو خطبہ ہوتا ہے معاشرے کے اعتبار سے ہونا چاہیے۔ اور اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین معاشرے کا معاملہ ہو یا بدعت و خرافات کا معاملہ ہو یا لوگوں کی بدعقیدگی کا معاملہ ہو، لوگوں کے بے نمازی ہونے کا معاملہ ہو، یا اسی طرح سے دیگر معاملات ہو، الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ اس منبر رسول کا استعمال کرتے ہوئے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہاں سے خطبہ دیا جائے، یہاں سے خطبہ دیا جائے۔ اور اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے یہ پہل کی گئی کہ اس معاملے میں اور اس ٹاپک میں جو ہے خطبہ ہو، اور ایک نہیں جتنے خطبے درکار ہو، جتنے خطبے ضرورت محسوس ہوں اتنے خطبے دیے جائیں۔ ہمارے گھروں کے معاملات میں جو آپس میں تلخیاں بڑھ رہی ہیں، تلخیاں جب بڑھیں، رشتے ناطے ٹوٹنے لگے، لوگ اس کے صلح کے لیے اور آپسی سمجھوتے کے لیے ذمہ دار حضرات کے پاس جانے لگے، اور الحمدللہ اس میں بہت ساری فیملیوں کے اعتبار سے ذمہ دار حضرات جو ہیں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اس بات کو بھی دھیان رکھیں، کبھی کبھار انہیں خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار اس کے لیے ان کو سفر بھی کرنا پڑتا ہے، اس علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا پڑتا ہے، کبھی لڑکے والے کو سمجھانا پڑ رہا ہے، کبھی لڑکیوں والے کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ یہ ساری چیز الحمدللہ وہ کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں میں ان کی تعریف پہلے بھی کر چکا ہوں، اور اس معاملے میں تعریف کے قابل ہیں بھی وہ کہ اس کی تعریف کی جائے۔ یاد رکھیں، اس سے پہلے میں کہہ چکا تھا کہ میاں بیوی کے معاملات میں آخر یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ تو اس سے پہلے شرعی وجوہات تلاش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، اور چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی۔ آج بھی کچھ چیزیں سامنے رکھی جائیں گی کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہے، اسباب کیا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ پڑتا ہے کہ بہت زیادہ امکان ہے کہ ہماری شادیاں غیر شرعی ہو رہی ہیں، رسومات کی بھرمار ہو رہی ہے، شریعت کے مطابق ہماری شادیاں نہیں ہو رہی۔ ہم داماد چنتے ہیں، چن نہیں پاتے، بہو یا بیوی چنتے ہیں، چن نہیں پاتے۔
اخلاق کے اعتبار سے وہ لیس ہوتی ہے، کردار کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتی، نماز کے اعتبار سے پابند نہیں ہوتی۔ اس لیے بہت سارے ایسے معاملات ہیں شادی ہونے کے بعد وہ رشتہ ٹوٹنے کے کگار پر ہوتا ہے۔ خاص وجہ یہ ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ یہی وجہ صرف ہے، نہیں، ہو سکتا ہے کوئی پابند ہو سکتا ہے کوئی عورت نمازی ہو، پھر بھی اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو، لیکن ضروری نہیں کہ ہر معاملے میں وہی ہو۔ لیکن بہت زیادہ امکان ہے کہ شادیاں شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے اس کے اندر اس کو دیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں، نیک اور دیندار شوہر اور نیک اور دیندار داماد تلاش کریں۔ ہمارا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن شریعت نے داماد چننے کے اعتبار سے، شوہر کو چننے کے اعتبار سے، سلیکٹ کرنے کے اعتبار سے جو طریقہ رائج کیا ہے، جو طریقہ جو اسلام کے اندر جو رائج ہے، اس طریقے پر ہم اس کو طریقے فالو نہیں کرتے، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اہم حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہر کے تعلق سے یا داماد کے تعلق سے اس کو کھوجنے تلاش کرنے میں کیا ہمیں جو ہے آگے رکھنا چاہیے، کیا مقدم رکھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خطب الیکم، جب تمہارے پاس کوئی خطبہ بھیجے، جب تمہارے پاس کوئی رشتہ بھیجے، رشتہ آ جائے تمہاری لڑکی کے واسطے، تو کیا ہوگا؟ الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کے دین سے تم مطمئن ہو، وخلقہ، اس کے اخلاق سے مطمئن ہو، اس کے اخلاق کو پسند کرتے ہو، اس کا اخلاق پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فزوجوہ، اے لوگوں ان کی شادی کرا دو، اس سے شادی کر لو۔ ایسے شوہر سے لڑکیوں کو حکم ہے ایسے شوہر سے شادی کرو، یا لوگوں کو حکم ہے کہ شادی کرا دو، ایسے آدمی سے ایسا داماد چن لو، ورنہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ جس کے دین کو، اخلاق کو تم نے نہیں دیکھا، مالداری دیکھ لی، خوبصورتی دیکھ لی، دوسری چیزیں دیکھ لی، چرپزوانی دیکھ لی، اس کی جو ہے حالت کو دیکھ لیا، اس کی باڈی کو دیکھ لیا، ساری چیزیں دیکھ لی، لیکن دین کو، اخلاق کو نہیں دیکھا، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے تم نے شادی نہ کی، یا تم نے شوہر یا داماد تلاش نہ کیا، تو کیا کہا؟ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنہ برپا ہو جائے گا، وہ فساد عریض، بہت لمبا چوڑا عظیم فساد برپا ہو جائے گا۔ اب آپ خود سوچو کہ گھروں میں جو فساد برپا ہے اس کی کیا وجہ ہو نہیں سکتی ہے؟ کیا بتایا کہ اخلاق کے اعتبار سے جس کے تعلق سے تم راضی ہو، دین کے اعتبار سے جس کے تعلق سے تم راضی ہو، ایسے اسے شادی کر دیا کرو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو فتنہ بھی ہوگا، لمبا چوڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور گھروں میں جو فساد برپا ہے، بہت ممکن ہے کہ یہی وجہ ہے، لڑکی دیندار نہیں ہے، لڑکا دیندار نہیں ہے، نہ لڑکی نمازی ہے نہ لڑکا نمازی ہے، لڑکی کا کردار صحیح نہیں ہے، لڑکی کا اخلاق صحیح نہیں ہے، ماں سے صحیح نہیں بولتی، ساس سے صحیح نہیں بولتی، شوہر سے صحیح نہیں بولتی، اچھا سلوک نہیں کرتی، یا شوہر جو ملا ہے وہ بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، نمازی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی۔ کہنے کی بات یہ ہے، دیکھیں جب بیماری ہوتی ہے نا، بیماری ہوتی ہے اور مرض پکڑا نہیں جاتا، مرض پکڑا نہیں جاتا، تو الگ الگ طریقے سے ڈاکٹر اس کا ٹیسٹ کراتے ہیں کہ الگ الگ ٹیسٹ کرو، کبھی خون کا، کبھی پیشاب کا، کبھی پیخانے کا، کبھی اور کسی کا، کبھی اور کسی کا، تاکہ وہ مرض پکڑ جائے، مرض پکڑ جائے۔ آج ہم مرض کو اگر پکڑیں تو اس بات میں ہم پکڑ چکے الحمدللہ، اور ہم جان چکے ہم سب لوگ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھروں کے اندر جو فتنہ ہوگا، باہر معاشرے میں جو فتنہ ہوگا، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایسوں سے شادی نہ کرنا جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، ایسے سے شادی نہ کرنا جس کے دین سے تم راضی ہو، بس کہیں بھی اٹھا کر شادی کر دیا۔ اور وہ آگے بھی ساری چیزیں آ رہی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دوسری بات کیا؟ مالدار ہونا کوئی اہم بات نہیں ہے، مالدار ہونا کوئی اہم بات نہیں ہے، بلکہ دل بہتر ہونا چاہیے، دل بہتر ہونا چاہیے۔ اگر دل بہتر ہے، شریعت نے اس کو مالدار کہا ہے۔ پیسہ زیادہ ہے، اس کو مالدار شریعت نے نہیں کہا۔ صحیح حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الغنى عن کثرة العرض
وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لوگ مالداری دیکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری وہ نہیں کہ پیسہ زیادہ ہو، بلڈنگ بڑی ہو، کار اس کے پاس ہو، بنگلہ اس کے پاس ہو، اولاد اور جاہ و منصب اس کے پاس ہو، زمین جائیداد اس کے پاس ہو، زر و جواہرات اس کے پاس ہو، یہ مالداری اسلام نے نہیں کہا۔ پھر مالداری ہے کیا؟ مالداری یہ ہے لیس الغنى عن کثرت العرض، غنا یہ نہیں، مالداری یہ نہیں، تمنگری یہ نہیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ سامان ہو، زر و جواہرات ہو، کھیت ہو، لمبا چوڑا اس کا خاندان ہو۔ کیا کہا پھر؟ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، نفس اگر غنی ہے، دل اگر غنی ہے، دل اگر اس کا بہتر ہے تو یہ جو ہے مالداری اس کی ہے۔ لیکن آج یہ دکھایا جائے کہ مالداری صرف بس لڑکا کیسا بھی ہو، یہ صحیح مسلم کی بھی روایت ہے اور صحیح بخاری کی بھی روایت ہے۔ علامہ شیخ عبدالعزیز علوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں بہت بہتر طریقے سے فرماتے ہیں۔ یہ حدیث کی تشریح کہتے ہیں خوشحالی اور بدحالی کا تعلق پیسے سے اور مال و اسباب سے زیادہ دل سے ہے۔ اگر دل غنی ہے تو آدمی تمنگر ہے، مالدار ہے، اور اگر دل میں حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے اور لالچ کا، حرص کا، طمع کا اس کا دل اسیر ہے، قید ہے، تو دولت کا ڈھیر لگا دو، دولت کا ڈھیر لگا دو، خوشحالی نام کی کوئی چیز نہیں بلکہ پریشان حال رہے گا، وہ پریشان حال رہے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس اگر 1 کروڑ روپیہ ہے، 1 کروڑ روپیہ ہے تو وہ سوچے گا، ہر وقت سوچے گا کیسے زیادہ ہو، کہیں سے بھی آئے، حلال کا آئے، حرام کا آئے، کیسے بھی مال مال مال، بس حرص، طمع، لالچ دل میں بھری ہوئی ہے۔ ایسا آدمی کروڑ روپیہ ہونے کے باوجود بھی غنی نہیں، یاد رکھے۔ ایک آدمی کے پاس 30 40 50 ہزار خوش ہے وہ، لیکن گھر میں ایک مطمئن ہے، اللہ کا شکر ہے، نماز روزہ ساری چیزیں کر رہا ہے، اس کا دل غنی ہے، خوشحال ہے زندگی۔ وہ آج ہو سکتا ہے یہ مسئلہ ہو کہ آج ماں باپ بھی اپنی لڑکی کے واسطے مالدار دولہا ڈھونڈتے ہیں، مالدار داماد ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ شادی ہونے کے بعد مالداری تو آپ نے دیکھ لی، دینداری نہیں دیکھی اور اخلاق نہیں دیکھا، کردار نہیں دیکھا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد یہ رشتہ بگڑ جائے۔ پھر چاہے پٹیل حضرات کے پاس جاؤ، چاہے کسی ذمہ دار کے پاس جاؤ، بہت مشکل ہوتا ہے رشتہ نبھانا، گھسیٹنا پڑتا اس کو، چل نہیں سکتے، دوڑ نہیں سکتے، رشتے کو گھسیٹ کے چلنا پڑتا، اگر مل جائیں بھی تو بھی مزہ نہیں اس میں، طلاق کی نوبت ہو جاتی ہے، خلا کی نوبت ہو جاتی ہے، جدائی کا وقت آ جاتا ہے۔ ایسے میں اس کے بعد یاد رکھیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی طریقہ اپنایا، بیوی اگر ہو، بیوی تلاش کرنا ہے، اس سے پہلے میں نے بتایا شوہر یا داماد تلاش کرنا ہے، بیوی تلاش کرنا ہے یا بہو تلاش کرنا ہے، دینداری کو دیکھو، دیندار بہو اور دیندار بیوی تلاش کرو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں 4 چیزوں کی وجہ سے، غور کیجیے گا تھوڑا سا، 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، لمالها اس کے مال کو دیکھ کر، ولحسبها اس کے حسب نسب خاندان کو دیکھ کر، ولجمالها اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ولدینها اس کی دینداری کو دیکھ کر، فاظفر بذات الدین تم پر لازم ہے، ضروری ہے، دینداری کو دیکھو، تربت یداک تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، تمہارے ہاتھ مٹی میں مل جائیں، فاظفر بذات الدین دیندار کو دیکھ لو۔ لڑکی نمازی ہے، لڑکی کا کردار صحیح ہے، آپ اسے شادی کر لو، زندگی سکون سے ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، ذمہ دار حضرات کے پاس اپنے گھر کے مسائل لے کر باہر نہیں پھرنا پڑے گا، تھانے اور کورٹ کچہریاں نہیں کرنا پڑے گا، پیسہ نہیں برباد کرنا پڑے گا، دینداری کو دیکھو۔ آئیے اس کی تھوڑی تشریح دیکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ پہلا کیا دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلا مال، لڑکی مالدار ہے، جہیز ملے گا، کار ہو سکتا مل جائے، بسا اوقات نکاحوں کے اندر اسی معاشرے کے اندر بھی کار لوگوں نے دیا، جبکہ یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا بھائی 1 مہینے کے بعد دے دیتے۔ غریب آدمی کا دل تو نہیں اٹھتا کہ میں اپنی بیٹی کو نہیں دے پا رہا ہوں، کیوں دے رہے ہو بھائی، کس کو دکھانے کے واسطے دیکھ رہے ہو؟ دینا تھا دے دیتے چپ چاپ، دینا تھا بعد میں دے دیتے، پہلے دے دیتے، جیسا بھی ہو، نکاح کے وقت، شادی کے وقت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے مال دیکھتے، باپ بڑا مالدار ہے، لڑکے شادی کر لو، اور جو تھوڑا سا دینداری قسم کا ہوتا ہے، لالچ بھی ہے دل میں بھرا ہوا، تو کیا کہتا ہے
بھائی اس کے بھائی کو اگر ایک حصہ ملے گا تو آدھا حصہ بہن کو بھی ملے گا, ہمیں ادھر سے ملے گا, ہمارے پاس جو تو ہے ہی ہے. لہذا کیا کرو, آؤ دیکھو نتاؤ, لڑکی سامنے دکھ رہی ہے, مالدار ہے, وہ کیسی بھی ہو, اخلاق سے کوئی مطلب نہیں ہے. اس لیے آج آپ جانتے ہیں, ہو سکتا ہے یہاں اخبارات میں نہ آتا ہو, لیکن جہاں اردو اخبارات آتے ہیں, اورنگ آباد, ممبئی, دلی یا اس طرح بڑے بڑے شہروں کے اندر اردو اخبارات کے اندر رشتے کا بھی نکلتا ایڈ, رشتے کا ایڈ نکلتا ہے. لڑکا ایسا ہے, لڑکی ایسی سی چاہیے. اس میں کہیں بھی میں نے آج تک پڑھا, شاید کہ کہیں مجھے نظر نہیں آیا کہ کہیں یہ کہا ہو کہ لڑکی نمازی چاہیے, لڑکی دیندار چاہیے, لڑکی کا کردار بہتر ہونا چاہیے. نہیں, بس سیدھا بی ایڈ چاہیے, ڈاکٹر چاہیے, فلاں چاہیے, فلاں چاہیے, بس. اس کے بعد شادی ہونے کے بعد تمہارے ماتھے پر پڑے گی. پھر کیا ہوگا, پھر وہی رشتے کا معاملہ آئے گا, رو گے پھرو گے. باہر بڑی عزتیں ہو رہی, لوگ سلام کر رہے ہیں, گھر میں جوتے پڑ رہے ہیں, گھر میں بیلن مار رہی ہے, بھگا رہی ہے, گھر میں کوئی عزت نہیں گھر میں. یاد رکھو اس چیز کو, کیا مالداری کے دیکھ کر فلاں سیٹ کی لڑکی ہے, کیسے نہ کیسے رشتہ پہنچا دو, شادی کر لو. ایسا ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہیں. دوسرا کیا ہے, ولی حسبیہا, کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں, بڑے اونچے خاندان کی ہے, بھائی مال نہیں ہے, مالدار نہیں ہے نا, خوبصورتی نہیں, دینداری کچھ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, صرف کیا دیکھتے ہیں, خاندان بڑا اونچا ہے, بڑا اعلیٰ خاندان ہے, بڑا بہتر خاندان ہے, اس میں شادی کر دیں گے. خاندان کو دیکھ لیا اور کچھ نہیں دیکھا. تیسرا کیا, یہ یاد رکھیں نوجوان جو حضرات, خاص کر جو شادی شدہ نہیں ہے, خاص کر دھیان دیں. تیسرا کیا ہے جو سب سے اہم اپنے معاشرے میں چلتا ہے, ٹرینڈ چلتا ہے, ولی جمالہا, اس کی خوبصورتی. بس مر گیا, مر مٹا اسی پر. شادی میں دیکھ لیا, عقیقے میں دیکھ لیا, میلے ٹھیلے میں دیکھ لیا, اور اس کے بعد پھر رشتہ پہنچا دیا. لڑکی کہاں جاتی ہے, کیا کرتی ہے, اخلاق کیا ہے, کیا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اچھا دیکھا بھی تو کیسے دیکھا, بے پردہ رہی تبھی تو دیکھا, بے پردہ رہی تبھی تو دیکھا. اس کو شریک حیات بناؤ گے صرف خوبصورتی دیکھ کر. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے, اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں اکثر و بیشتر ایسا, کیا دیکھ لے, خوبصورتی. نوجوانوں کا ٹرینڈ چلا, خوبصورتی دیکھ کر. پھر یاد رکھو, اگر صرف خوبصورت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا, شریعت نے جو کہا, اگر اس کو فالو نہیں کرو گے تو رونا پڑے گا, رونا پڑے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں, خوبصورتی دیکھ کر شادی کر لی. کردار کیا ہے, مال ہمیں کچھ نہیں, لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے. اور چوتھا جو اہم ہے, دین کا تقاضا ہے, وہ کیا ہے, وَلِدِينِهَا, بہت کم لوگ ملیں گے یار, اللہ اکبر, بہت کم لوگ. امی نے کہا بیٹا رشتہ آیا, بیٹے کو چاہیے, شوہر بننے والا اس کو چاہیے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے. امی تمہارے ساتھ نہیں رہے گی, ابو تمہارے ساتھ نہیں, میرے ساتھ رہے گی. لڑکی نماز پڑھتی ہے, اخلاق اس کا صحیح ہے, اخلاق صحیح نہ ہو, امی تم سے لڑے گی, یہ مجھ سے بھی لڑے گی, میری بہنوں سے لڑے گی. اخلاق صحیح, کردار صحیح ہے, کچھ نہیں. پوچھو شوہر بننے والے, پوچھو اخلاق کے بارے میں, پوچھو عقیدہ توحید کے بارے میں, پوچھو نماز کے بارے میں, پوچھو. اور میں کہوں, کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ گھر کا معاملہ کیسے ہم جانیں گے, نہیں, گھر کے اندر کھوٹ ڈالتے ہیں لوگ رشتہ کرتے وقت, دوست سے, احباب سے, رشتہ داریوں سے, پڑوسیوں سے, ہر جگہ پوچھتے ہیں رشتہ ہونے سے پہلے, لڑکی کیسی ہے, ہاں لڑکی خوبصورت ہے, لڑکی تندرست ہے, بس اس کے آگے نماز پڑھتی ہے, نہیں معلوم, اخلاق کیسا, نہیں معلوم. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حکم دیا, حکم فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ, اے لوگوں دینداریوں کو, دیندار لڑکیوں کو قبول کرو, دیندار لڑکیوں کو ترجیح دو, دیندار لڑکیوں سے شادی کرو. اگر شادی کے بعد ہمیں بہتر زندگی گزارنی ہے, ہمیں کردار کے اعتبار سے بہتر رہنا ہے, اخلاق کے اعتبار سے بہتر زندگی گزارنی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ دیندار لڑکی تلاش کریں. اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بھئی پورے محلے میں ڈھونڈ ڈالا میں نے, پورے گاؤں میں ڈھونڈا, کہیں نمازی لڑکی ملی نہیں ملی. ضروری نہیں کہ آپ یہیں شادی کرو, آپ کہیں اور شادی کرو, لیکن ایسا بھی نہیں کہ نمازی نہیں ہے. الحمدللہ بہت سارے گھروں میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے. پہلے کے اعتبار سے 10 سال پہلے جو معاملہ تھا, الحمدللہ بہت سدھار ہوئی ہے, نمازوں کا اہتمام لوگ کرتے ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ. عورتیں بھی کرتی ہیں, ایسا بالکل آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی سارا ہر گھر میں کوئی لڑکی نماز نہیں پڑھتی, ایسا نہیں کہہ سکتے آپ. تو یہ 4 چیزیں ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ایک بات اور یاد رکھیے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر جو بھی ہمیں ملے کوئی چیز, ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو بہتر طریقے سے فائدہ. ہر انسان چاہتا ہے ہمارا کپڑا ہو تو بہتر ہو, ہماری ٹوپی ہو تو بہتر ہو, یہاں تک کہ ہماری قلم جو ہے نا چلنے والی وہ بھی بہتر ہو, ہم جہاں سوئیں وہ گدا جو رضائی وہ بہتر ہو, ہمارا گھر بہتر ہو, ہمارا پنکھا, ہمارا کولر, ہر چیز بہتر ہو. اللہ نے کیا فرمایا, هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمین کی ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی.
تمہارے لیے پیدا کی. لیکن یاد رکھو زمین میں بے شمار چیزیں ہیں, ان میں سب سے بہتر چیز کیا ہے اس کے تعلق سے جاننا ضروری ہے. فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. المرأة الصالحہ, بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. تھوڑی دیر فائدہ اٹھاؤ گے, 60 سال 70 سال 80 سال زندگی فائدہ اٹھا لو, دنیا پوری فائدے کی چیز ہے. لیکن کیا کہا؟ خیر متاع الدنیا, دنیا کا بہترین سامان, بہترین متاع, بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز کیا ہے؟ المرأة الصالحہ, نیک عورت ہے. اور اگر عورت نہیں نیک ہے تو گویا کہ آپ کے پاس فائدہ اٹھانے کی چیز ہے ہی نہیں. ہے بھی تو وہی بگڑی مشین, بگڑی مشین, کوئی کارآمد نہیں ہے. ہماری نیکیوں میں وہ ہمارا ہیلپ نہیں کر سکتی. ہماری نیکیوں میں, ہمارے گھر کی عزتوں میں گھر کی عزت بڑھا نہیں سکتی سوائے گھٹانے کے. کیا کہا؟ مرأۃ الصالحہ, نیک عورت ہے, بہتر عورت ہے, نمازی, اخلاق کے اعتبار سے بہتر. یہ دنیا کی بہترین متاع ہے, بہترین سامان ہے, یا بہترین فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک بات اور بھی ہے, یاد رکھے شوہر بیوی پر حاکم ہے. کبھی کبھی گڑبڑی ہوتی ہے اس میں, بیوی حاکم ہو جاتی ہے شوہر پر, پھر معاملہ بگڑتا ہے. شوہر نامدار گھر سے باہر ہی نکلتے رہتے ہیں, دوست احباب میں بیٹھے رہے, کہیں اور بیٹھے, دن بھر گزار دیا, رات میں سونے اور گھر پہ پہنچ گئے, چپ چاپ سو گئے, پھر صبح نکل گئے. کیوں؟ بیوی کی حاکمیت ہے, بیوی حکم چلاتی ہے. وجہ کیا تھی؟ اللہ فضیلت دی تھی. اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت کریمہ, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. مختصر کرتے ہوئے چلتا ہوں, کئی چیزیں باقی ہے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدمیوں کو عورتوں پر اللہ نے حاکم بنایا, حاکم ہے وہ. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. وبما انفقوا, کیوں فضیلت دی ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ جو کچھ خرچ کرتا ہے, شوہر کماتا ہے, شوہر کی کمائی بیوی بھی کھائے گی, اور جس کی ذمہ داری اس کے نیچے سب کھائیں گے. اگر بیوی بھی کماتی ہے کسی اعتبار سے, حلال کمائی کماتی ہے, تو یاد رکھیے وہ شوہر کو دے نہ دے اس کی مرضی ہے, شوہر زبردستی نہیں کر سکتا. لیکن بسا اوقات یہ دیکھا جاتا ہے بیوی کما رہی ہے, کچھ بھی گھر میں کام کر رہی ہے, تو شوہر صرف ادھر ادھر پھر رہا ہے, چائے پانی کا ناشتے کا جو بھی مانگنا ہو بیوی سے مانگ لو. پھر ظاہر بات حاکمیت کس کی رہے گی؟ تم نے نیچر کے خلاف کام کیا, تم نے فطرت کے خلاف کام کیا. شوہر کی ذمہ داری تھی کہ بیوی کو کھلائے, شوہر کی ذمہ داری تھی کمائے, اور کمانے کے بعد بیوی کو دے, خرچ جو دے, تو اس کی حاکمیت برقرار رہے گی, وہ حاکم رہے گا. بیوی کما رہی ہے, شوہر نہیں کما رہا, چائے پانی بھی پیسہ مانگنا ہوتا ہے اس سے مانگتا ہے, تو پھر اس کے بعد حاکم بن جاتی ہے فطرت کے خلاف. اور جب فطرت کے خلاف ہوگا گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوگا, گھر کا ماحول صحیح نہیں, تم اس کے بعد کہیں بھی چلے جاؤ, کسی سے صلح کرا لو, کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک بات اور بھی ہے, شوہر پر بھی بیوی کے حقوق ہیں. ایسا نہیں کہ سارے حقوق بیویوں پر ہی ہیں, بیوی پر بھی حقوق ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ اگر خطبہ بنا اور بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ بھی رکھیں گے, بیوی پر کتنی جو ہے کتنا فرض ہوتا ہے, کتنی زیادہ اہمیت ہے شوہر کی. لیکن شوہر پر بھی بیوی کے حقوق ہے. سب سے پہلا فرض کیا ہے, سب سے پہلا حق کیا ہے؟ مہر ادا کر دو. اللہ تبارک نے فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ, اے لوگوں عورتوں کی مہر خوشی خوشی دے دیا کرو, خوشی خوشی دے دیا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت, احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. اے لوگوں سب سے زیادہ حق اس بات پر ہے کہ جو تم نے شرط عائد کی تھی اس کو پورا کرو. نکاح پر جو شرط عائد کی تھی اس کو پورا کرو. ما استحللتم به الفروج, جس کے ذریعے سے اس کی شرمگاہ کو تم نے حلال کیا, اور اس میں سب سے پہلی جو چیز بنتی ہے وہ کیا ہے؟ مہر ہے. مہر کے تعلق سے یاد رکھیں, میں بہت سارے لوگوں سے سن چکا ہوں, میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں جان چکا ہوں, لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں, ابھی بھی اپنی عورت کا جو مہر تھا اس وقت ابھی تک ادا نہیں کیے, ابھی تک ادا نہیں کیے. یاد رکھیے اگر آپ نے سونے کا یا چاندی کا کہا تھا, مہر میں سونا یا چاندی کہا تھا, آپ کو سونا چاندی دینا پڑے گا. لیکن اگر آپ نے پیسہ کہا تھا, کتنا ہوگا ہی 1500 روپیہ, کتنا ہوگا پہلے کے, اس کو آپ پیسے اتنے ہی پیسہ آپ کو دینا ہے, 1500 روپے ہی دینا ہے. لیکن سونا کہا تھا تو سونا آپ کو دینا ہے, چاہے خرید کر دو چاہے جو آپ کے پاس پڑا ہو, یہ ضروری ہے دینا. میں یہ بھی جانتا ہوں, رحمت نگر کی بات ہے,
ایک مرتبہ مجھے ایک آدمی کی وفات کے اندر جو ہے بلایا گیا تھا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ پوچھیں بھی مجھ سے مت۔ میں کہتا ہوں کہ انتقال ہو گیا، رشتہ داریاں آ گئی، نہلا دیے، کفنا دیے، تو ساری چیز کرنے کے بعد اس کو باہر بھی نکال لیے کہ اب یہاں سے اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے۔ اس وقت اندر سے عورت نکلتی ہے باہر اور کہتی ہے میں نے آپ کا مہر معاف کیا۔ اللہ اکبر! یہ ایسی حالت ہے، میرے سامنے کی بات، ایسی حالت ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کی۔ یہ عورتوں پر ظلم ہے، یاد رکھیے، عورتوں پر ظلم ہے یہ کہ ان کے مہر جو باقی ہے ابھی تک باقی ہے۔ اور سب سے بڑی بیوقوفی یہ ہوتی ہے معاشرے کے اندر، سمجھ نہیں پاتے ہیں لوگ، مہر معجل کبھی نہ رکھا جائے، مہر معجل رکھا جائے۔ آج مہر دے دو، آج جو مہر طے ہوا وہ دے دو، ادھار مت رکھو۔ کس کی زندگی رہے گی، کس کی زندگی نہیں رہے گی؟ ادھار میں سب سے بڑی گڑبڑی ہوتی ہے۔ ادھار میں لوگ یہ کہتے ہیں 50,000 رکھ دو بھائی ادھار میں، اور 20,000 15,000 رکھ دو نقد میں، اگر نقد دینا تو 15,000 دے دو، نہیں تو 50,000۔ وہ سوچتے ہیں ہم 50,000 ملے گا، ارے ملے گا کہ نہیں ملے گا کیا معلوم؟ تم جانتے ہو ملے گا کہ ملے گا؟ ہو سکتا تمہاری زندگی نہ رہے، ہو سکتا شوہر ہی مر جائے، کیا کرو گے پھر؟ مہر معجل اسی وقت جو ادا ہوتا ہے، کم ہو زیادہ ہو اسی وقت ادا کر دینا چاہیے۔ یہ شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں مہر معجل دوں گا، ابھی دوں گا، ابھی دوں گا، جتنا بھی طے ہو اسی وقت دے دو، آپس میں جو طے ہو۔ اس کے بعد یاد رکھیے، یہ تو مہر کے تعلق سے بے شمار چیزیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن مختصر کرتے ہو جاتے ہیں۔ ایک حق یہ بھی ہے، شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے عیب پر صرف نظر نہ رکھے، اچھائیوں پر بھی نظر رکھے، اچھائیوں پر نظر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بسا اوقات یا ممکن ہے جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے بہتر نہ ہو، وہ تمہارے لیے شر ہو، الٹا ہو سکتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ بہتر جانتا، تم نہیں جانتے۔ لہذا عورت اگر کوئی برائی، مطلب کوئی اس کے اندر کمی ہے، نقص ہے چہرے میں یا کام میں یا اس کی عادت میں، تو یاد رکھیے آپ سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس کی صرف بری عادتوں پر ہی نظر رکھو، اس کی اچھائیوں پر نظر رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ اے لوگو، کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، بغض نہ رکھے، اگر اس میں سے کوئی ایک عادت تم کو بری لگتی ہے، کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، تو دوسری جو ہے اس کی عادت اچھی لگے گی، دوسری عادت آپ کو اچھی لگے گی۔ لہذا عادتوں کو بھی دیکھنا اور آپس میں رشتہ داریوں کو خراب کرنا، اس کے عیبوں پر نظر رکھنا، اس کے عیب کو ٹٹولنا اور بار بار اس کو جو ہے ٹوچن دینا، بار بار تنقید کرنا، بار بار کہنا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی اچھائیوں پر نظر رکھو، رشتہ برقرار رہے گا۔ اور آج کے اس خطبے کی آخری چیز بیان کر رہا ہوں، بیوی کے ساتھ بہتر معاملہ کریں۔ بیوی کے ساتھ بہتر معاملہ کیسے کریں؟ اللہ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اے لوگو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارو، بہترین طریقے سے زندگی گزارو۔ بہترین طریقے سے کیسے انسان زندگی گزارتا ہے؟ ایک دوست کے ساتھ کیسے انسان رہتا ہے؟ بیوی کو دوست بنا لو، بیوی کو دوست بنا لو اور اس کے ساتھ بہترین طریقے سے رہو، جیسے ایک دوست کے ساتھ باہر رہتے ہو، بلکہ اس سے بھی بہتر بیوی کے ساتھ رہو۔ کہنے کی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا، معاویہ القشیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، اے وہ شخص جب تو کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے، جب تو کھائے تو بیوی کو بھی کھلائے۔ آدمی کا کیا ہوتا ہے، باہر کچھ بھی کھا لیا جا کے، کبھی کبھار گھر میں بھی لے آؤ، جب تم کھاتے ہو تو بیوی کھلاؤ۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَصَيْتَ، جب تم کپڑا پہنو تو اسے پہناؤ، تم نیا کپڑا لے رہے ہو نا، اس کے واسطے بھی دلا دو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، کبھی بھی اس کے چہرے پر مت مارنا، کبھی بھی اس کے چہرے پر مت مارنا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، کبھی بھی اسے برا بھلا مت کہتے رہنا، برا بھلا ہر وقت کہتے رہنا، یہ طریقہ صحیح ہے۔ وَلَا تَحْجَرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور کبھی آپس میں جو بات چیت ہو جائے یا غصہ غصی ہو جائے تو الگ ہو سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن الگ کہاں رہنا ہے؟ وَلَا تَحْجَرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، گھر کے اندر ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بیوی کو باہر بھگا دیا یا خود باہر چلا گیا، نہیں، گھر کے اندر ہی رہنا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو گڑبڑی چالو ہے اور اندرونی اعتبار سے بہت سارے مفاسد، بہت سارے دراڑ اور شدتوں اور پریشانیوں کا اضافہ ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ یہی ہے کہ یا تو ہم یعنی شوہر اور یا تو بیوی
شوہر یا بیوی دونوں میں کہیں نہ کہیں پرابلم چل رہی ہے، کہیں نہ کہیں دین کو ملحوظ نہیں رکھا۔ ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی شادی کریں تو دین کے اعتبار سے ہی شادی کریں، شوہر تلاش کریں یا داماد تلاش کریں تو دیندار اور اخلاق والا، بیوی تلاش کریں یا بہو تلاش کریں تو دینداری کو دیکھیں، نمازی اور پرہیزگار کو دیکھیں، ایسی لڑکیوں سے شادی کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر اور ہمارے گھروں کے حالت کو اللہ تبارک و تعالی سدھار دے۔ اے اللہ تبارک ہمیں بھی دیندار بننے اور دوسروں کو بھی دیندار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہم میں سے بیمار کو دی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے بے اولاد ان کی اولاد عطا فرما دے، آمین۔